أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهداية في النحو اور ہدایت فی النحو میں آج جو درس ہے ہمارے پاس وہ درس ہے کس کا؟ اس میں الاسم المنصرف وغیر المنصرف، اس میں منصرف کس کو کہتے ہیں 7واں درس ہے، اور غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ غیر منصرف وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ممنوع من الصرف، اور منصرف جو تنوین کو قبول کرتا ہے، جیسے زیدن کیا ہے مولانا؟ منصرف ہے۔ آئیے کہہ رہے ہیں منصرف وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سببان من الاسباب التسعہ، وما لیس فیہ سببان، وہ جس میں دو سبب نہ ہوں، من اسباب التسعہ 9 سبب میں سے، وہ 9 سبب ہم آگے پڑھیں گے کنیز، ٹھیک ہے؟ وہ 9 سبب کیا ہیں جن کی وجہ سے کوئی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ممنوع من الصرف ہو جاتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں ان 9 میں سے جس میں 2 سبب نہ پائے جائیں وہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا۔ او واحد منها یقوم مقامہما، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ان 2 کے قائم مقام ہو، کوئی ایک جو 2 کے قائم مقام ہے، ایک لیکن کس کے قائم مقام ہے؟ 2 کے۔ نحو زید، جیسے زید، تو لفظ زید مولانا منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے۔ وَيُسَمَّى الْأَمْكَنُ، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امکن کہا جاتا ہے، ممکن مولانا۔ کیوں؟ آگے دیکھیے کہہ رہے وہ حکمہ، جو منصرف ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ان تدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس پر تینوں حرکتیں داخل ہوتی ہیں۔ حرکات الثلاث سے مراد کیا مولانا؟ یعنی ضمہ، فتحہ اور کسرہ، تینوں داخل ہوں گی مع التنوین، تنوین کے ساتھ، یعنی تنوین بھی داخل ہوگی، زیر بھی آئے گا، زبر بھی آئے گا، کچھ آئے گا، ساکن بھی، ساکن کیسے ساکن آتا ہے؟ اس کب ساکن ہوتا ہے؟ یا تو رفع ہو، مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مشکور ہوگا، مع التنوین، تنوین کے ساتھ۔ مثل ان تقولا، جیسے آپ کہیں جانی زیدن، میرے پاس زید آیا، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو یہاں پہ دیکھیں زیدن پہ ضمہ آیا اور تنوین والا ضمہ آیا، رأیت زیدن پہ فتحہ آیا، تنوین والا فتحہ آیا، مررت بزیدن، زیدن پہ کسرہ آیا، تنوین والا کسرہ۔ تو یہ تینوں اعرابوں کو قبول کرتا ہے مولانا علی عباس صاحب، اور تنوین کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس میں کوئی مشکل تو نہیں مولانا؟ نہیں آ رہا۔ یہ تو نارمل والا وہی جو اس میں جس کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ منصرف، چونکہ اس میں تینوں اعراب کو قبول کرتا ہے۔ سمجھ گئی کنیز؟ کتابون، یہ سارے کیا ہیں؟ منصرف ہیں، سب کیا ہے؟ منصرف۔ آئیے غیر منصرف کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ، جس میں 2 سبب ہوں 9 سبب میں سے، اسباب 9 میں سے جس میں 2 سبب پایا جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف۔ یا مولانا سبب ایک ہو
لیکن دو کے قائم مقام ہو، وہ دو کے برابر ہو، او واحد یا ایک ہو، منہا ان میں سے، یعنی منہا سے مراد ہے من الاسباب التسعہ، 9 اسباب میں سے کوئی ایک ہو، یقوم مقامہما جو دو کے قائم مقام، واضح ہے؟ آگے آئے گا مولانا، وحکمہ اس کا حکم ہے، اللہ تدخلہ الکسرۃ والتنوین کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوگا، وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا اور جر کی جگہ پر کیا آئے گا، اس میں فتحہ آئے گا، جیسے اگر ہم غیر منصرف کے جملوں کو لکھیں، بیٹا اتنا لکھنے کے لیے تو شاباش، دوسری کوئی کنیز ریزوی ہے کیا؟ کنیز فاطمہ، ایک کنیز ریزوی ہیں، تو کنیز سے دو الگ الگ ہیں، دونوں ایک ہی ہیں جی؟ ایک ہی ہیں، الگ ہے، الگ ہیں، اچھا اچھا، چلیے دیکھیے، تو ممنوع من الصرف مولانا جس میں دو سبب پائے جائیں، آئیے ذرا ایک بار ایگزامپل لے لیتے ہیں پھر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سب کے ذہنوں میں اچھے سے بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا جاء احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ یہاں پہ دیکھیے، اگر اس کی جگہ نارمل جملے لکھیں گے منصرف والا تو کہیں گے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ یہاں پہ دیکھیے زیدن آیا، یہاں احمد آیا، یہاں زیدن تھا، یہاں احمد، یہاں زیدن، یہاں احمدو، تنوین تو نہیں آ رہا نا؟ احمد پہ تنوین نہیں ہے، لیکن یہاں تنوین ہے، چونکہ یہ منصرف ہو، یہ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ یہاں کسرہ آنا چاہیے، باہر پہ جرا کسرہ آنا چاہیے، میں تنوین نہیں آ رہا، لیکن یہ مجرور ہوتا ہے کس سے؟ فتحے کے ذریعے سے۔ غیر منصرف کا اعراب ہے مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا فتحے سے، مجرور بھی ہوگا فتحے سے، ٹھیک ہے، مجرور بھی فتحے سے۔ اب بات کر لیتے ہیں احمد میں دو سبب کیا کیا پائے جا رہے ہیں مولانا؟ اسم عالم ہے، یعنی پراپر ناؤن ہے، کسی کا نام ہے۔ دوسرا وجہ، دوسرا سبب کیا ہے؟ تنوین کا دوسرا سبب ہے وزن فعل۔ احمد کس کے وزن پہ ہے؟ افعل، ہے نا؟ احمد وزن فعل ہے کہ نہیں ہے؟ تو جی، دو سبب پائے جا رہے ہیں اس میں، احمد میں کیا ہے؟ یہ اس میں علم ہے پلس وزن فعل ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم یہاں کسی کا نام لکھیں گے، مثال کے طور پر یہاں ہم نے کہا جاءت فاطمہ، تو کہنا ہوگا، رأیت فاطمہ، مررت بفاطمہ۔ فاطمہ میں بتا چکا ہوں کیا ہے، اس میں علم ہے اور مؤنث ہے، دو سبب اس میں پائے جا رہے ہیں۔ تو جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب پائے جائیں گے وہ منصرف، اسباب تسعہ میں سے جس میں دو سبب نہیں پائے جائیں وہ غیر منصرف، اگر نہ پائے جائیں تو منصرف، پائے جائیں تو غیر منصرف، واضح؟ تو زیدن کیا منصرف ہے، چونکہ اس میں علم تو ہے لیکن وزن فعل نہیں ہے، نہ صفت ہے۔ اسی طرح مولانا احمر ہوتا ہے، احمر، احمر، اسود، ابیض، اس میں بھی تنوین نہیں آئے گا، فعل نہیں آئے گا۔
کیوں؟ کیونکہ یہ ایک تو وزن فعل ہے، دوسرا صفت ہے. احمر اسود ابیض کی صفت ہے، کالا پیلا نیلا ہرا کیا ہوتا ہے؟ یہ صفت. تو اس میں دو باتیں پائی جا رہی ہیں، ایک تو وزن فعل پلس صفت. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی آقا. اس فاطمہ کنیز زہرا روبینہ جی واضح ہوا آقا. کچھ؟ غیر جی منصرف، آقا. غیر منصرف پہ زیر کبھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جی آقا. جی آقا. تو ادھر مت جاؤ. یہ لو. کہہ رہے ہیں اس کا حکم کیا؟ اللہ تدخلہ الکسرۃ والتنوین، اس پہ کیا داخل نہیں ہوگا؟ کسرہ. کسرہ یعنی زیر، اور تنوین داخل نہیں ہوگی یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش. وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ، اور جر کی جگہ پر ہوگا مفتوحاً. کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. کما مرہ، جیسا کہ گزر چکا ہے. پانی پینا ہے بیٹا؟ مم پینا ہے؟ مم لا کے دے دینا تھوڑا سا. اب آ جائیے دیکھیے مولانا، الاسباب المانعۃ من الصرف. اب وہ جان لیجئے وہ 9 سبب کیا کیا چیزیں ہیں مولانا. ٹھیک ہے، 9 سبب کو جان لیتے ہیں. 9 سبب کون کون سے ہیں؟ جن میں سے 2 پائے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ منصرف. ارے نہیں رہے گا، کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف. الاسباب التسعۃ ہی، اسباب تسعہ یہ ہے. پہلا ہے العدل. العدل پہلا کیا ہے؟ عدل. دوسرا ہے وصف. عدل کہتے ہیں بدلنے کو. عدل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر بدلنے کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں ہم. ایسے تو درس آپ پڑھیں گے تو آ جائے گا. مثلا یہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، جیسے مثنا اس سے بنا ہے اسنین. اسنین سے اسنین، اسنین نہ کہہ کے کیا کہہ دیا؟ مثنا و ثلاثہ و رباع. خماسہ سداسہ. یہ کیا ہے؟ عدل ہے، یعنی تبدیل ہوا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اسنین اسنین سے مثنا، ثلاثہ ثلاثہ سے ثلاثہ، اربع اربع سے رباع، خمسہ خمسہ سے خماسہ. صحیح نا. ستہ ستہ سے سداسہ. وصف، وصف تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی تانیث مؤنث ہونا، والمعرفہ معرفہ ہونا، العجمہ جمع. جمع ہونا. جمی ہونا، عجم. کا عجمی ہونا. عجمی ہونا. جاء ابراہیم، رأیت ابراہیم، مررت بابراہیم. سمجھ لے مولانا. یہ احمد کی ہم نے مثال دی تھی. احمد میں 2 باتیں تھی، اس میں علم و وزن فعل. لیکن ابراہیم میں کیا مولانا؟ جاء ابراہیم. تو ابراہیم مررت بابراہیم. کیوں؟ ابراہیم مولانا اس میں علم ہے اور عجمہ ہے. عربی لفظ نہیں، عجمی لفظ ہے، عبرانی لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس میں 2 سبب کون سے پائے جا رہے ہیں؟ ایک تو ابراہیم اس میں علم ہے پلس عجمہ ہے. واضح؟ پھر کیا ہے؟ والجمع، اور کیا ہونا مولانا؟ جمع ہونا. الترکیب، ترکیب مولانا بعد احد عشر،
یہ مرکب ہے، مرکب ہے، احد عشر الگ ہے، مرکب مبنی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ زیر آتا ہے نہیں؟ اسی طرح بعد وقت سیبویہ، یہ کیا ہے؟ مرکب، الف والنون زائدتان، الف ونون زائدتان، ٹھیک ہے مولانا؟ کون کون سا؟ الف اور نون جو زائد ہو، وزن الفعل، اور کیا مانا؟ وزن فعل، کہہ رہے ہیں عدل 1، وصف 2، تانیث 3، معرفہ 4، اجمہ 6، 7، 8، زائدتان، ارے ایسا غلط گنا آٹھ، گیا، 1، اور وزن الفعل 9۔ 6، 7، 8، 9، وزن فعل کے ساتھ کتنے ہو رہے ہیں؟ 9۔ وَأَمَّا تَفْصِيلُهُ فَيَأْتِي فِي مَا يَلِي، لیکن جو اس کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ صحیح ہے مولانا؟ تو اسباب اتساع پہلے سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ جی آقا۔ جی کنیز زہرا، کنیز فاطمہ، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ رئیسہ، جی ہاں، ربینہ، جی آقا۔ یہ 9 سبق ہے۔ سبب ہیں، 9 میں سے 2 جس میں پائے جائیں گے اس پر کبھی زیر نہیں آئے نہیں آئے گا۔ اس پر کیا ہوگا؟ کبھی تنوین نہیں آئے گی۔ اور قرآن میں اس کے متعدد مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر ہم جاتے ہیں، میں لفظ ابراہیم کو ہی سرچ کر لوں، ٹھیک ہے؟ کس کو؟ ابراہیم، کہ جس سے پہلے کسرہ آیا ہو یا ویسے بھی استعمال ہوا ہو تو کچھ سمجھ میں آ جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پہ آ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 124 سے 125 دونوں میں ابراہیم لفظ آیا ہے، آئیے دکھاتے ہیں۔ ویسے تو جب آپ لوگ تلاشیں گے تو بہت ملے گا، لیکن ہم ایک مثال ہم ابراہیم کی آپ کو دے دے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ 24 and 125 ویسے بتلا ابراہیم، یہ دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم مفعول بہی ہے، یعنی جب اللہ نے مبتلا کیا ابراہیم کو، رب کیا ہے؟ رب فاعل، ابتلا کا فاعل کون ہے؟ رب، ابتلا کا فاعل رب ہے، ابراہیم مفعول بہی ہے، صحیح ہے؟ تو ابراہیمن نہیں آیا، کیا آیا؟ ابراہیم، تنوین نہیں آیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي۔ یا پھر دیکھیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، تو ابراہیم یہاں مضاف الیہ ہے مولانا، مقام ابراہیم میں دیکھیے من حرف جر ہے، مقام مجرور ہے، اور مضاف ہے ابراہیم کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہ مجرور ہے کس سے؟ فتح سے، کیونکہ کیا ہے؟ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور دیکھیے، اگر یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم سے پہلے الہ ہے نا، الہ تو حرف جر ہے، ابراہیم پہ زیر ہونا چاہیے تھا، زیر ہے بھی، یہ مجرور ہے ابراہیم لیکن فتح سے مجرور ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف، صحیح ہے؟ ممنوع من الصرف کہیے یا غیر منصرف کہیے۔ دیکھیے اسماعیل پہ اسی پہ عطف ہے، اسماعیل کا بھی وہی اعراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کی جگہ کوئی اور نام ہوتا تو اس پر کیا آتی؟ تنوین آتی، چونکہ الف لام نہیں ہے نا، جو الف لام، یہ تو قاعدہ
آپ نے شروع سے عربی سے سیکھا ہے کہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. صحیح ہے, الف لام ہے تو تنوین نہیں, تنوین اور تنوین ہے تو الف لام نہیں. اب یہاں ابراہیم پہ الف لام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی تنوین نہیں ہے, کیونکہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے بھائی, وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ ممنوع کیا من ہے, الصرف غیر منصرف. غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. السلام علیکم. تو یہ اسباب تسعہ کس کے ہیں مولانا؟ ممنوع من الصرف کے. قرآن مجید میں جہاں آپ کو نظر آئے, ٹھیک ہے نا, وہاں آپ کو کیا سمجھ لینا ہے کہ کیا ہے یہ ممنوع من الصرف ہے, کہ جہاں جس پر کسرہ نہیں آتا, جس پر تنوین نہیں آتی. اسی طرح لفظ مریم بھی ہے مولانا, مریم پہ بھی آپ کو نہیں نظر رہا ہے کیونکہ نام ہے نا, مؤنث بھی ہے اور اس بھی ہے, تو آپ کو کہیں وہاں تنوین نہیں نظر آئے گی, اس پہ زیر بھی کبھی نہیں آئے گا بھلے حرف جر آ جائے. لفظ فاطمہ ہے, مریم ہے, صحیح ہے نا, جو قرآن میں نام آئے ہیں, صحیح ہے, اس میں کسی پہ بھی آپ کو کیا نظر نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اب اس میں دیکھیے پہلا ہے العدل. عدل, عدل مانے میں نے آپ کو کہا تھا تبدیل ہونا, لفظ کا کیا ہونا؟ تبدیل ہونا. اس کی تعریف کیا دیکھیے کہہ رہے ہیں وَهُوَ تَغْيِيرُ اللَّفْظِ مِنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ إِلَى صِيغَةٍ أُخْرَى, لفظ کا بدلنا اس کے اصلی صیغے سے دوسری ہو. ٹھیک ہے نا, اصلی صیغے سے دوسرے صیغے میں. تو اصلی صیغہ جیسے مثال کو دیکھ لیتے ہیں, یہاں پہ ہے کیا وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْن, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے تحقیقی جیسے ثلاثہ, مثلث و اخرى جمعہ. تو ثلاثہ کس سے بنا؟ ثلاثۃ ثلاثہ سے, ٹھیک ہے. اخرى کس سے بنا؟ آخر من, صحیح ہے. جمعہ کس سے بنا؟ یا جماعی, صحیح, کس سے بنا ہے مولانا؟ جمعہ, جمعہ سے, جماعی سے, یا جمعات سے, ٹھیک ہے نا. اور ایک تحقیقی ہوتا ہے اور ایک تقدیری ہوتا ہے, جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. کیا کہتے ہیں؟ جی آقا. اسباب تسعہ تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جی. تاکہ اتنا جب ہضم ہو جائے گا تو باقی بھی پڑھنے میں ہمیں کیا ہوگی, تھوڑا آسانی ہوگی. چونکہ اب جو بحث آئے گی تھوڑا سا موقت ہوتی چلی جائے گی. والحمدللہ رب العالمین.